یہ کہہ کے وہاں سے ہٹا وہ نوجوان۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ کوئی مسلمان مل گیا۔ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتایا۔ اب ابو جہل کو تجسس تو ہے کہ یہ میرے پاس سے واپس چلا گیا ہے، کہاں جاتا ہے۔ دیکھا کہ یہ تو پہنچ گیا رسول کے مکان تک۔ پیغمبر اسلام پر نظر پڑی تو دیکھا کہ واقعاً وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں سامنے۔ پیغمبر اسلام کو جا کے سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا تم ملزر کے بیٹے ناجی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں ہاں۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کہ تمہارے باپ نے ایک وصیت کی تھی۔ وہ اور حیران ہوا کہ وصیت تو کی تھی لیکن آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ پھر بتاؤ وہ اونٹ اور وہ غلام کہاں ہیں؟ اب تو اس کو یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے باپ نے وصیت کی تھی۔ نام بھی پہچان رہا ہے، ساری نشانیاں بھی پہچان رہا ہے اور پیغمبر اسلام کی گفتگو بھی۔ کہا کہ آج میں ایک بڑے بوجھ سے سبکدوش ہوا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لیجئے۔ یہ کہہ کے تیزی کے ساتھ نکل گیا، کیونکہ اتنا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مکے کے ماحول میں اس نوجوان محمد کی مخالفت ہے، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا، ابو جہل نے بھی اس کو جانے دیا۔ جیسے ہی وہ گیا، ابو جہل نے نیام سے تلوار نکالی اور سارے مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ اے آل غالب، کس نیند میں سو رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ آل غالب یعنی قریش۔ قریش ایک آدمی کا نام ہے جنہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے طاقتور بنایا تھا۔ اس کا اصل نام تو تھا غالب، لقب تھا قریش۔ اے قریش والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سو رہے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مکے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگ گھبرا کے باہر آ گئے کہ غلام تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج ایک سردار ننگی تلوار نکال کے گلی گلی گھوم رہا ہے اور شور مچا رہا ہے۔ سب باہر آ گئے، کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ایک نوجوان میرے سامنے یہاں آیا تھا، خانہ کعبہ کے لیے 17 اونٹ لے کے آیا تھا، لیکن دیکھو وہ جو اپنے آپ کو امین و صادق کہلواتا ہے، اس نے خانہ کعبہ کی امانت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ قریش کا حق ہے، قریش ٹرسٹی تھے خانہ کعبہ کے، یہ تمہارا حق ہے، اسے کیا حق ہے کہ اس مال پہ قبضہ کرے؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ جو بات سنی تو لوگ ایک مرتبہ گھروں سے نکل آئے کہ ہاں معاملہ تو بڑا سیریس ہے، خانہ کعبہ کی امانت کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ سب چلے۔ جس وقت یہ جا رہے تھے تو حضرت ابو طالب تک بھی یہ خبر تو پہنچ چکی تھی، وہ بھی آ گئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو طالب، آج تو ہم تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ لے کر آیا تھا،